بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم 10,000 کیوسک پانی جو ہے وہ سمندر میں جانا چاہیے، ورنہ سمندر پلٹتا ہے۔ بدین ٹھٹے کے اضلاع اس وقت 10,000 سے کم جا رہا ہے، 7.5 اور 8,000 کیوسک جا رہا ہے پانی۔ یہ ضرورت ہے کہ سمندر میں دریا کا پانی کم از کم 10,000 کیوسک جائے تاکہ وہ واپس نہ آ سکے۔ یہ سارا ایشو ہے۔ ریویلین پہ بھی بات کرتے ہیں آپ سے۔ میں آپ سے فلانا یہ پوچھا تھا کہ مختلف منصور صاحب نے جس طرح کہا کہ کوئی ایشوز جو ہے اب وہ بدل گئے، صرف کشمیر نہیں رہ گیا ہے، پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہ گیا ہے، لیکن اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے بھی تو کچھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ کور ایشو جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگین جس طرح پانی کے حوالے سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، دہشت گردی سے بھی متاثر ہو رہا ہے۔ 11 کانسولیٹس جو ہیں وہ بارڈر پہ کھلے ہوئے ہیں انڈیا کے۔ میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں رضوی صاحب۔ میں تھوڑا سا پہلے جیسے کہ مقتدیٰ منصور صاحب نے کہا پانی کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گی اور پھر ٹیررزم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں بھی حال ہی میں جو انڈس واٹر کمشنر ہیں ہندوستان کے، وہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں جماعت علی شاہ صاحب، ان کے جب ڈائیلاگز ہوئے تو اس میں پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ دہلی سے جو ہے وہ پانی چرایا جا رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہے وہ وائیولیشن ہو رہی ہے، جس میں کہ رتن ناتن صاحب کا جو سٹانس تھا وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، نہ دہلی پانی چرا رہا ہے نہ وہ IWT کی جو ہے وہ وائیولیشن ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں ڈسکشن اور ڈائیلاگ کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے جنگوں، آپ یہ دیکھیں 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہم مزید غریب ہو گئے۔ افلاس جو ہے وہ دونوں ملکوں میں بڑھا ہے اور پاکستان اور ہندوستان دونوں غریب ممالک ہیں، وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ امریکہ جو ہے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہندوستان کو یا بھارت کو مسلسل پاورفل کر رہا ہے، جیسے ابھی مقتدیٰ منصور صاحب نے بھی اپنے تجزیے میں کہا کہ ریجن میں ایک ملٹری مائٹ کے طور پہ انڈیا ابھر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب اس صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جب بات چیت کریں گے تو ہم مطلب ایک 1-to-1 لیول پہ، کیونکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سپورٹ کے بعد تو انڈیا جو ہے انڈیا ول ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے پولیس مین ان دا ریجن، بالکل جی، تو وہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا۔ جی ہاں جی، اس صورتحال کو کیسے ڈسکس کیا جائے؟ دیکھیے کئی چیزیں، مثال کے طور پہ ایک تو پانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انڈیا سے جو ہمیں شکایات ہیں یا جو ہمیں یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو وائیولیشن ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہمیں تھوڑے اپنے اندرونی معاملات دیکھنے ہوں گے پانی کے حوالے سے، کہ ہم نے پچھلے 62 سال میں کیونکہ بہت سخت اور کڑے فیصلے نہیں کیے، ہم نے سیاسی مصلحتوں کے تحت فیصلے کیے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک اس کا شکار ہوا ہوا ہے، ہم نے اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا تھا ہمیں چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے تھے، ہمیں ریزروائرز کے حوالے سے کام کرنا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ اور اگر ہندوستان ڈیمز بنا رہا ہے یا ریزروائرز پر اس نے کام کیا تو وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے سیف گارڈ کیا؟ اپنے اندرونی معاملات کو ہم نے دیکھا؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا تو جو نیشنل انٹرسٹ ہندوستان کا ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے یا وہ ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ جس طرح آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے بات کی تو میرے خیال میں اگر جو کہ بہت زیادہ ایک مستقل ہندوستان کی طرف سے اسپیشلی ممبئی کے واقعات کے بعد بہت زیادہ اس چیز کو اٹھایا گیا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ایشو ریز کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ انفلٹریشن کرتا ہے ہندوستان کے اندر اور اس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کے اندر پیس نہیں ہے، جبکہ میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں 5,000 لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے، 62 سال میں کبھی 10 محرم کے یا چہلم کے جلوس میں اس طرح سے بام بلاسٹ اور کلنگز نہیں ہوئی، کبھی ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، ہمارے ہاں مساجد کو، امام بارگاہوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، ہمارے بچے جو ہیں اسکول جاتے ہوئے آج سے پہلے کبھی خائف نہیں تھے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو جو دہشت گردی کا مسائل اپنی باؤنڈریز کے اندر ہیں وہ اس کا اتنا زیادہ شکار ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اتنے مسائل ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر کسی قسم کی انفلٹریشن یا اس طرح کی صورت میں ہو کہ وہ یہ کرے گا۔ دوسری طرف اگر آپ پاکستان کا سٹانس دیکھیں تو پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ ہندوستان افغانستان میں اس نے $1.3 بلین کی جو ہیومینیٹیرین ایفرٹس اس کے ہیں، کیا وہ آیا واقعی ہیومینیٹیرین ایفرٹ ہے یا وہاں پہ تیاری کی گئی ہے کہ افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ پیدا کی جائے؟ تو میرے خیال میں یہ بہت سارے سوالات ہیں اور یقیناً ان ڈائیلاگ اور ڈسکشن جو 25 فروری سے جس کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ان تمام کو فوکس کرنے کی اور ان تمام پہ بڑے تحمل اور دانش مندی کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے اگر واقعی اس خطے میں ہم امن چاہتے ہیں۔ منصور صاحب، 2 باتیں آئی ہیں سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں قرارداد سن 48 سے موجود ہے، سرد خانے کی نظر ہو گئی، اس پہ پلیبسائٹ پہ کشمیریوں کا کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ ہو گیا کشمیر کے حوالے سے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تو خود ایک اندرونی دہشت گردی کا شکار ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو اصطلاح ہے،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سطح کے مذاکرات میں یہ ٹرمینالوجی یوز ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ خود کردہ را علاج نیست جو فارسی میں کہا گیا ہے، بنیادی طور پر یہ خود پاکستان کے اپنے پیدا کردہ عذاب ہیں۔ دیکھیے، میں پھر آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہوں یا مذاکرات ہوں، یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے اشارے پر، کسی کے دباؤ میں اگر یہ کیے جائیں اور کسی کے مفادات کے مد نظر کیے جائیں تو ان کا وہ امپیکٹ بلڈ نہیں ہوتا۔ خواہش ہماری یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک، اس جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے درمیان بہتر تعلقات ہوں، بلکہ میں تو اس بات کا بھی وکیل ہوں کہ پورے ساؤتھ ایشیا کو ویزا فری ریجن ہونا چاہیے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ دیکھیے، کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اور خاص طور پر 9/11 کے بعد اس خطے میں جو امریکی انفلوئنس بڑا ہے، میں نے بار بار آپ کے اس پروگراموں میں، پچھلے پروگراموں میں بھی تذکرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہاں بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے، چائنا جو سارے ماہرین معاشیات دنیا بھر کے متفق ہیں کہ 2020 میں ایک بڑی معاشی طاقت ہوگا، اس کا راستہ روکنے کے لیے امریکن حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو اس کے مد مقابل لائے۔ اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ آج جو صورتحال ہے، آپ تھوڑا سا اگر تجزیہ کریں گے، 1960 میں ہم دونوں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے فرسٹ فیز میں تھے، ہمیں ایج حاصل تھی، ہم تھوڑا سا اس وقت پاکستانی 90 روپے کے ہندوستانی 100 روپے تھے۔ یہ کوئی اسٹیٹسٹک کرتا، آپ لوگوں سے پوچھ لیجیے، اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں سے پوچھ لیجیے۔ آج صورتحال مختلف ہے، ہندوستان سیکنڈ فیز اور اس کے بعد تھرڈ فیز میں جا چکا ہے، ہم اسٹل وی آر اسٹینڈنگ آن فرسٹ فیز، تو ہم ایک تو ایکول اس کے لیول کا کلیم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ خطے میں جو صورتحال بلڈ ہوئی ہے، جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، دہشت گردی یا یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ پیدا کس نے کی ہے؟ اگر دنیا بھر میں جو آج الزام لگ رہا ہے اور آج بھی انہیں جس انداز میں کچلا جانا چاہیے، جس انداز میں ان کا راستہ روکا جانا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس پر آپ دنیا بھر کے اخبارات میں تجزیے موجود ہیں، دنیا بھر کے میڈیا پر چیزیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس لیول پر سنجیدہ نہیں ہے، اور پھر یہاں کا ایک ریلیجس رائٹ گروپ جو ہے وہ خاص طور پر ایک واویلا بچاتا ہے۔ جو آپ ان سے متفق ہیں، فنان نے جو بھی کہا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر، کوئی اختلاف اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھا جائے، یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہی میری افکار میں کوئی فرق نہیں، میں آ رہا ہوں دوسری طرف۔ بنیادی طور پر جو میرے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں چونکہ ایک پورے گلوب پر نظر رکھتے ہوئے، گلوبل اکنامک اور پولیٹیکل ریلیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں اتنا زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں جتنا فینی ہوپ فل ہے۔ اچھا چلیے، میں ذرا سا اور بریک کا وقت آ رہا ہے، لیکن ایک چلتے چلتے ایک ضمنی سوال آ گیا ہے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے کوئی 2 سال پہلے چین نے اور روس نے اپنے برسوں پرانے خراب تعلقات ختم کر کے مینٹ فورسز جسے کہتے ہیں، دوبارہ سے وہ دوست بن گئے، اور اس کے ساتھ 4 اور جو ریاستیں تھیں سینٹرل ایشیا کی، شنگھائی 6 کے نام سے وہ ایک گروپ بن گیا ہے، جو بنیادی طور پہ امریکن انفلوئنس ہی کے خلاف ہے۔ ترکمانستان میں امریکن میسائلز جو تھے وہ بھی انہوں نے نہیں لگنے دیے، انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے ایران میں دیکھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ پوٹن ایران بھی گئے تھے، وہاں سے بھی ملاقات کی۔ یہ جو شنگھائی 6 ہے، یہ ریجن میں جغرافیکلی اور کلچرلی پاکستان سے نزدیک نہیں ہے، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 7 سمندر پار سے بجائے کسی انفلوئنس کو لینے کے، اگر ہم اپنے مقامی انفلوئنس کو لیں روس اور چین کے ساتھ ہی بن کے، تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے؟ یقیناً آپ بالکل درست کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ ہمارا جو ہے زیادہ ہمارا انٹریکشن ہو اور ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہو، تو وہ مستقبل میں آنے والے 10-15 سالوں میں ہمارے لیے یقیناً زیادہ سود مند ہوگا۔ ایک چیز اور جو مقتدیٰ منصور صاحب نے کہی جو کہ بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ فری ویزا کی جو بات کی، تو ابھی دیکھیں جب یورپین یونین جو ہے ان کی ایک یونین ہو سکتی ہے، تو پاکستان، ہندوستان اور جو ساتھ کے جو دیگر ممالک ہیں، جو یہ 7 ممالک ہیں، ان کی کیوں نہیں ہو سکتی، اور ہماری ایک کرنسی کیوں نہیں ہو سکتی، اور ہم ویزا فری ہمارے ہاں کیوں نہیں سلسلہ ہو سکتا؟ اور میرے خیال میں اس کو فروغ دینے کی یقیناً 25 فروری کو نہیں، لیکن آگے جو ٹاکس ہوں گی انشاءاللہ اس میں یقیناً یہ چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم
شامل کریں گے دہلی سے پروفیسر وجے سنگھ کو، دہلی یونیورسٹی کے، ان سے بھی اس موضوع میں بات کریں گے تاکہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے کسی نتیجے پہ ضرور پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، دلچسپ گفتگو جاری ہے مقتدیٰ منصور سے اور فنانہ فنام